سازشوں کے سائے میں گمشدہ چراغ۔ رات کے آخری پہر ایک پراسرار روشنی تاریخ کے صفحات پر جھلملائی۔ ایک نیم تاریک راہداری میں جہاں دیواروں پر قرون وسطیٰ کے سائے رقصاں تھے، ایک بزرگ مورخ قدیم نسخوں کے بوسیدہ اوراق پلٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرنوں کی اداسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ تاریخ صرف ایک بیانیہ نہیں بلکہ ایک المیہ ہے جس کے کردار ہمیشہ وہی رہتے ہیں، صرف نام بدل جاتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو؟ اس نے مدھم آواز میں کہا، محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو اس کے قدموں کے نیچے زمین کانپ رہی تھی، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا اسے دشمن کے ہاتھوں مارا گیا؟ نہیں، اس کے ہم وطنوں نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایک کمزور خلیفہ کے حکم پر وہ قید میں ڈالا گیا جہاں وہ درد سے تڑپتا رہا۔ ایک فاتح جو اپنی سرزمین کے لیے لڑا اسی سرزمین کے ہاتھوں دفن ہو گیا۔ یہ کہہ کر مورخ خاموش ہو گیا، جیسے ماضی کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ پھر اس نے ایک اور صفحہ پلٹا۔ یہ دیکھو، سلطان محمود غزنوی، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والا، سومنات کا قلعہ توڑنے والا، مگر اس کی اپنی سلطنت کیا ہوئی؟ اس کے جانشینوں نے اس کی میراث کو بکھیر دیا۔ اس کے خون سے سینچی گئی زمین سازشوں کا گڑھ بن گئی۔ ہوا کے جھونکے نے نسخے کے چند اوراق الٹ دیے۔ ایک اور کہانی اپنی کرچیاں بکھیر دیں۔ صلاح الدین ایوبی، جس نے صلیبیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا، بیت المقدس اس کے ہاتھوں آزاد ہوا، مگر کیا اس کے جانشین اس کے جیسے ثابت ہوئے؟ نہیں، سازشوں کے تیز دھار خنجر نے اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا۔ وہ بستر مرگ پر لیٹا اپنی بکھرتی ریاست کو دیکھتا رہا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ اس کے الفاظ میں لرزش تھی، شاید صدیوں کی دردناک حقیقتیں اس کی روح کو چیر رہی تھی۔ اور ٹیپو سلطان، شیر میسور، جس نے انگریزوں کے خلاف آخری دم تک لڑائی لڑی، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ہی اپنے ساتھیوں نے دروازے کھول دیے، اس کی گردن جھکانے کی کوشش کی، مگر وہ گرا مگر جھکا نہیں۔ انگریزوں نے اس کے سینے میں گولیاں اتار دیں، لیکن اصل وار تو اپنوں نے کیا تھا۔ مورخ نے دیوار پر ایک پرانا چراغ ٹنگا دیکھا جو مدھم ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اسے ہاتھ میں لیا اور گرد جھاڑنے لگا۔ یہی چراغ کبھی سلطان عبدالحمید کے دربار میں بھی جلتا تھا، مگر وہی دربار جس کی دیواریں عثمانی خلافت کی عظمت کی گواہ تھی، رفتہ رفتہ سازشوں کا شکار ہو گیا۔ ایک عظیم حکمران جس نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خلافت کو بچایا، مگر وہ اپنے ہی لوگوں کی ناقدری کا شکار ہو گیا۔ آسمانی تخت چھین لیا گیا اور خلافت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر بوجھل لہجے میں بولا، یہیں دیکھو لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو آزادی کے بعد اس قوم کو ایک سمت دینا چاہتے تھے، مگر کیا ہوا؟ ایک قاتل نے جس جلسے میں گولی چلائی اور وہ اس قوم کے ہاتھوں ہی مارے گئے جس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی۔ قاتل کون تھا آج تک کوئی نہ جان سکا۔ مورخ کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ ایک اور صفحہ پلٹنا چاہتا تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہوتی۔ جنرل ضیاء الحق ایک ایسا حکمران جو پاکستان کو اسلامی اصولوں پر استوار کرنا چاہتا تھا، وہی قوتیں جو اس کے پیچھے کھڑی تھی آخر میں اس کے مخالف ہو گئی۔ ایک فضائی حادثہ یا شاید ایک سوچی سمجھی چال اور ایک اور چراغ گل ہو گیا۔ پھر اس نے ایک اور صفحہ پلٹا۔ ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کا مقبول ترین وزیر اعظم
جس نے اس قوم کو نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد دی، مگر انجام کیا ہوا؟ عدالت میں پیش کیا گیا اور اپنے ہی ملک کے قانون کے تحت پھانسی چڑھا دیا گیا۔ ایک ایسا رہنما جو اپنی سرزمین کے لیے لڑا، اسی سرزمین نے اسے مجرم بنا دیا۔ معمر قذافی، لیبیا کا مضبوط حکمران جو مغرب کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے اصولوں پر قائم رہا، لیکن آخر میں اس کی اپنی قوم نے اسے گلیوں میں گھسیٹ کر قتل کر دیا۔ کیا دشمنوں نے اس کے خلاف حملہ کیا؟ نہیں، یہ وہی لوگ تھے جن کے لیے اس نے زندگیاں وقف کی تھی۔ محمد مرسی، مصر کا پہلا جمہوری صدر جسے عوام نے منتخب کیا، مگر فوجی سازشوں نے اسے اقتدار سے ہٹا دیا، جیل میں ڈال دیا گیا، مقدمے چلائے گئے اور ایک دن کمرہ عدالت میں وہ گر پڑا۔ دل کا دورہ کہا گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی ہی قوم کے ہاتھوں مارا گیا۔ بے نظیر بھٹو، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم جس نے امریت کے خلاف آواز اٹھائی، جمہوریت کے لیے جنگ لڑی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عوام سے جڑی رہی، مگر کیا ہوا؟ راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران ایک قاتل کی گولی نے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی۔ قاتل کون تھا؟ آج بھی تاریخ کے سائے میں گم ہے، مگر ایک اور چراغ بجھا دیا گیا۔ اور آج کا دور کیا مختلف ہے؟ کرپٹ سیاستدان، بدعنوان طاقتور اور مافیا کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ انصاف کا ترازو بکا ہوا ہے، ضمیر کی بولی لگتی ہے اور عوام کو ایک بار پھر قربانی کے بکرے بنایا جا رہا ہے۔ آج کے حکمران وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو صدیوں پہلے کھیلا گیا تھا۔ چراغ بجھتے جا رہے ہیں مگر اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر یہ مت بھولو کہ سازشوں کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ وہ جو دوسروں کے چراغ گل کرتے رہے، آخرکار خود ہی اندھیرے میں ڈوب گئے۔ وقت نے ان سے انتقام لیا، مگر افسوس کہ آج بھی نئے سازشی پیدا ہو رہے ہیں جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ عوام میں ایک گہری سسکی ابھری، جیسے تاریخ خود اپنے زخموں پر رو رہی ہو۔ مورخ نے آخری بار دیوار پر لرزتے چراغ کی لو کو دیکھا جو اب دم توڑ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ تاریخ تھی، یہ سازش، یہ ہیروز تھے یا المیہ کے کردار؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ہم نے ان کہانیوں سے کچھ سیکھا یا پھر ہم آج بھی انہی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں؟ لیکن دیواریں خاموش تھی اور چراغ بجھ چکا تھا۔